بی بی عرف گھسیٹی، عرف گھسیٹی کا بیٹا ہے، سنا؟ انگریز کا ملازم انگریز کی تعریف کہتا ہے میں انگریز کے خلاف جہاد کے خلاف ہوں، خود لکھا قرآن کی تکذیب، کہتا ہے جی اب میں آپ کو یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو پتا چلے گندا کتنا ہے، کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ زنا کیا۔ سن رہے ہو؟ بولو ایسا کہنے والا کیا آپ کے نزدیک انسان ہونے کے لائق بھی ہے؟ جانوروں سے گیا گزرا۔ کہتا مجھے حمل ہو گیا، 10 مہینے حمل تھا، چھیٹے جو ہے اس کے وہ مرزا بشیر پہ بھی پڑے۔ ہمارے مولانا عبدالستار خان نیازی فرماتے تھے حیض تھا یا فوارہ تھا؟ کہتا پھر مجھ میں سے میں پیدا ہو گیا، میں ولد میں ولد، کچھ پتا چل رہا ہے کہ کیا چیز ہے وہ؟ اتنا گندا، اہل بیت کی توہین اس نے کی، نبیوں کی توہین کی۔ اللہ کو کہتا ہے اللہ نے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا تو میرے بیٹے کی طرح ہے، تو پھر عیسائیوں کے عقیدے پر پھر کیوں فتوے لگاتے ہو؟ سمجھ آئی یا نہیں؟ میں اس کا گند آپ کو سناؤں تو آپ کو پتا چلے، لیکن یہ کہ ساری دنیا سن رہی ہے، صرف بتانا یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی اچھی بات، اپنے رشتہ داروں میں ایک محمدی بیگم پر عاشق ہو گیا تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی، اس کے ماں باپ کو پیغام بھیجا کہ اس کا میرا رشتہ عرش پر ہو گیا ہے، اگر کہیں اور اس کا رشتہ کیا تو یہ 2.5 سال میں، اس کا بچہ 3 سال میں مر جائے گا۔ وہ عورت کسی اور سے شادی ہو گئی، زندہ بھی رہی، بار بار اس نے وہی بیان کی، وہ ہاتھ کسی نے کہا حضرت عیسیٰ جب آسمانوں سے اتریں گے تو اپنے آپ کو مہدی موعود اور مسیح موعود کہتا ہے کہ میں وہ عیسیٰ ہوں جنہوں نے واپس آنا ہے، تو وہ نہاتے ہوئے نکلے تھے، 2 چادریں اوڑھی ہوئی تھی، ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اللہ نے اسی طرح آسمان پر اٹھا لیا تھا، وہ جب تشریف لائیں گے وہ پانی اسی طرح ٹپک رہا ہوگا۔ کہنے لگا اس پانی سے مراد پیشاب کے قطرے ہیں، وہ مجھے آتے ہیں۔ بولو یہ توہین ہے یا نہیں؟ اونچی تو جو اس طرح کی باتیں کرے اور اس کو کہا جائے کہ نہیں اس کو نبی مانو، ہم نبی تو کیا اس کو جانور ماننے کو تیار نہیں، وہ ان سے بھی گیا گزرا ہے، ان سے بھی بدتر ہے، اور جو لوگ کسی طرح اس کی حمایت کرتے ہیں وہ جان لیں قبر میں پھر کیا حال ہوگا اور حشر میں کیا ہوگا۔ الحمدللہ ہم نبی پاک کے غلام قبر میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، حشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میرے داتا کو جانتے ہو نا؟ یہ داتا صاحب کا ملک ہے، یہاں داتا کی حکومت چلے گی، عقیدہ چلے گا تو داتا کا چلے گا۔ داتا صاحب صدیق اکبر کو جیسا مانتے تھے ہم ویسا مانتے ہیں، وہ مولا علی کو جیسا مانتے تھے ہم ویسا مانتے ہیں، وہ صحابہ اہل بیت کے لیے جو عقیدہ رکھتے تھے ہمارا وہ عقیدہ، وہ داتا صاحب نے لاہور میں مسجد بنائی، کچھ لوگوں نے کہا اس کی قبلے کی سمت درست، یعنی جس طرح محراب بنایا قبلے کا منہ یہ درست نہیں معلوم ہوتی۔ داتا صاحب نے سب کو بلا لیا، آ جاؤ سب بنا لو۔ داتا صاحب آگے کھڑے ہو گئے اور ان سے فرمایا نیت کرو، سب نے کہا جی نیت کرتے ہیں ہم فلاں نماز کی اتنی رکعتوں کی واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ فرمایا کہو آگے، انہوں نے کہا منہ طرف کعبہ شریف، اتنا کہنے کی دیر تھی کعبہ سامنے آ گیا۔ جانتے ہو میرے داتا کو جس کے لیے چشتیوں کا سردار خواجہ صاحب کہیں گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخش، گنج کہتے ہیں خزانے کو، یہ اللہ کا خزانہ بخشنے والے، فیض عالم سارے عالم کو فیض پہنچانے والے، اللہ کے نور کے مظہر، جو کچے ہیں ان کے لیے کامل پیر ہے، جو کامل پیر ہے ان کے لیے رہنما ہے۔ کون؟ داتا صاحب۔ کون؟ حضرت غوث پاک یہ خواہش بیان کرتے تھے داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے تو میں داتا صاحب کا مرید ہوتا۔
5 साल गौस पाक की पैदाइश से 5 साल पहले दाता साहब की वफात हुई। दाता साहब का दरबार आज भी लाहौर में दुनिया को बता रहा है कि ये आज भी जिंदा है और फैज़ जारी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना, गुफ्तगू समेटते हुए ये कहूँगा, मैंने आयत पढ़ी, जरा उसके बारे में एक नुक्ता, खास तौर पर ज्योमेट्री का कोई यहाँ स्टूडेंट बैठा हो, वो कंपास से दायरा बनाता है, सर्कल। जिस नुक्ते से दायरा शुरू होता है खत्म कहाँ होता है, पूछ रहा हूं। तो जो अव्वल होता है वही आखिर हो जाता है। मैं इसको बहुत फैला के समझाता, आपको टाइम नहीं है। मेरे नबी, नबियों के शुरू करने वाले भी, फतह बाबे नबूवत पे लाखों दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने फरमा दिया, हुजूर खिलकत में पहले है, तशरीफ लाने में नबियों के बाद, नबियों के। अभी आपके सामने हमारे मेहमान एक हदीस शरीफ सुना रहे थे, हुजूर हजरत अली को एक जंग में साथ लेकर नहीं गए, तो हजरत अली